پاکستانی ڈراموں کی نامور اداکارہ نمرہ خان نے جسم نمایاں کرنے والے لباس سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرا پہلا اصول ہے کہ اپنا جسم ظاہر نہیں کروں گی۔ حال ہی میں اداکارہ نمرہ خان نے FHM پاکستان کے YouTube چینل پر ایک انٹرویو میں شرکت کی اور لباس کے انتخاب سمیت مختلف موضوعات پر بات کی۔ انٹرویو کے دوران اداکارہ نمرہ خان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میں کسی کے بارے میں اس بنیاد پر ہرگز رائے قائم نہیں کروں گی کہ اس نے جسم نمایاں کرنے والا لباس پہنا ہے یا نہیں، لیکن میرا پہلا اصول یہی ہے کہ میں اپنا جسم ظاہر نہیں کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ میں جسم کو ڈھانپ کر خود کو دلکش دکھانا پسند کرتی ہوں اور میرے فیشن کو اگر لوگ پسند بھی کرتے ہیں تو میری کوشش یہی رہتی ہے کہ جسم نمایاں کیے بغیر میں کتنی بہتر لگ سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری جو چیز میرے والد، بہنوئی اور خاندان کے دیگر قریبی لوگ کلک کر کے نہیں دیکھ سکتے اسے میں کیسے اپنا سکتی ہوں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ اداکار فیروز خان کے ساتھ ایک ڈرامے میں تشدد کا سین عکس بند کروانے کے نتیجے میں ان کے گلے میں شدید تکلیف ہو گئی تھی، جس کے بعد وہ پین کلرز استعمال کرنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ اداکارہ سنا جاوید سے متعلق پیدا ہونے والے تنازع اور ان کے ساتھ کام کے تجربے سے متعلق سوال کے جواب میں نمرہ خان نے کہا کہ میں بس یہی کہوں گی کہ میرے ساتھ جو اچھا ہے ان کے ساتھ میں بھی خوش ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے۔ اداکارہ نمرہ نے بتایا کہ ایک بار سیٹ پر میں نے ایک سینئر اداکار کو سلام کیا جس کا انہوں نے بہت روکھے انداز میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان سینئر اداکار سے ان کے اس رویے سے متعلق سوال کیا جس کے جواب میں انہوں نے مجھے سب کے سامنے بری طرح ڈانٹ دیا اور میں رو پڑی۔ نمرہ خان نے کہا کہ میں نے ان سینئر اداکار کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے وہ دکھا دیا جو آپ ہیں اور میں نے وہ دکھا دیا جو میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں صرف اسی سے بات کروں گی جو میری جانب مسکرا کر دیکھے گا۔ اداکارہ نے بتایا کہ ایک بار ان کے ایک مداح نے صرف اسی لیے اپنی گاڑی ٹکرا دی تھی کیونکہ انہوں نے اسے ایک رپلائی کے بعد جواب دینا چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد وہ مداح اپنے مرہم پٹیوں اور گاڑی کی تصاویر مجھے بھیجتا رہا جسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ اداکارہ نے کہا کہ میرا فون نمبر بھی میرے نام پر نہیں ہے، مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مداح میرا نمبر ٹریس کر کے میرے گھر تک نہ پہنچ جائے۔ نمرہ خان نے مزید کہا کہ میں اپنے مداحوں سے یہ پاگل پن نہیں صرف پیار مانگتی ہوں۔ دنیا کی زیادہ تر آبادی کے بچپن کے معروف کارٹون کردار مکی ماؤس کے دلدادہ افراد کے لیے خوشخبری ہے کہ جلد ہی ان کا کردار ایک ہی اسٹوڈیو ڈزنی کی ملکیت سے آزاد ہو جائے گا۔ جی ہاں، سال 2024 میں ڈزنی اسٹوڈیو کو حاصل مکی ماؤس کے کاپی رائٹس ختم ہو جائیں گے، جس کے بعد مذکورہ کردار کسی بھی کمپنی کی ملکیت نہیں رہے گا اور ہر کوئی اس کا ڈیزائن استعمال کر سکے گا۔ برطانوی اخبار دی گارجین کے مطابق ڈزنی کو حاصل مکی ماؤس کے کاپی رائٹس ختم ہونے کے بعد اس کے مالکانہ حقوق کسی اور کو نہیں دیے جائیں گے۔ ڈزنی اسٹوڈیو نے اس کے مالکانہ حقوق کردار کی تحلیق ہونے کے فوری بعد حاصل کیے تھے، جس کے بعد اسٹوڈیو نے دوبارہ 1984 میں بھی اس کے رائٹس حاصل کیے تھے۔ اب اسٹوڈیو تیسری بار اس کے رائٹس خریدنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر امریکی سیاسی جماعت ریپبلکن کے سینیٹر نے کاپی رائٹس دفتر کو ڈزنی کو مزید مدت کے لیے رائٹس دینے کی مخالفت کر دی تھی۔ ریپبلکن سینیٹرز کی مخالفت کے بعد اب ڈزنی اسٹوڈیو کو حاصل مالکانہ حقوق کی مدت 2024 میں ختم ہو جائے گی، جس کے بعد مکی ماؤس کا ڈیزائن فری ہوگا اور اسے کوئی بھی استعمال کر سکے گا۔ یعنی 2024 کے بعد متعدد اسٹوڈیو مکی ماؤس کے ڈیزائن کے کردار تخلیق کر کے اس پر فلمیں بنا سکیں گے، جبکہ عام افراد بھی کارٹون کے ڈیزائن کو کاپی رائٹس خریدے بغیر تیار کر سکیں گے۔ مکی ماؤس کارٹون کے کردار کو پہلی بار 1928 میں متعارف کروایا گیا تھا اور اسے ابتدائی طور پر امریکی ٹی وی اور کتابوں میں دکھایا گیا اور بعد ازاں جنگ عظیم دوئم کے بعد یہ کردار امریکہ سے نکل کر دیگر ممالک پہنچا۔ مکی ماؤس کو 1950 اور 1960 کی دہائی کے بعد دیگر ممالک کے ریاستی ٹی وی چینلز پر بھی دکھایا گیا اور یہ کردار اب تک کی دنیا کی بہت بڑی آبادی کے بچپن کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ مکی ماؤس کے کردار کو ڈزنی اسٹوڈیو نے اپنے درجنوں فلموں، ویب سیریز اور ڈراموں میں پیش کیا اور اندازے کے مطابق یہ کردار 120 سے زائد فلموں اور ڈراموں میں پیش ہو چکا ہے۔ تیز آواز، جسم پر سرخ نکر اور گول مٹول ہاتھوں پر سفید دستانے پہنے ڈزنی کا یہ کردار ایک صدی سے نسلوں کو ہنسا کر گرویدہ بناتا آ رہا ہے۔ برکھا انٹرٹینمنٹ، شوبز کی دنیا۔